بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد پیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، براڈ شیٹ کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے، جہاں پر حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری بھی جاری ہے، جبکہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ ہے وہ کرپٹ اشرافی اور ان کی منی لانڈرنگ اس سے بے نقاب ہوئی ہے، جبکہ مریم اورنگ زیب جو کہ مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، بلکہ ان کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے یہ معاملہ۔ اسی پر آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور کالم نگار تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، بے نقاب ہوا ہے، کیا دیکھتے ہیں کون اس میں بے نقاب ہوا، بیسیکلی حکومت یا کہ اپوزیشن؟ سوال یہ ہے کہ ان باتوں کو اس طرح اچھالنے کا فائدہ کیا ہے، اور اچھالتی خاص طور پہ حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارا تو ایک مشن یہی ہے کہ کرپشن کو خاتمہ کرنا ہے، اور یہ جس سے پہلے ہم سے پہلے جو یہاں حکمران تھے وہ سارے کے سارے لٹیرے تھے، دو پارٹیاں تھیں، دونوں لٹیری تھیں۔ خاص طور پر نواز شریف پر ان کا اعتراضات جو ہیں، بلکہ شریف فیملی پر جو ان کے اعتراضات ہیں وہ زیادہ سنگین ہوا کرتے ہیں۔ ریزن یہی ہے کہ اقتدار انہوں نے ان سے لیا، اور ریزن نمبر 2 یہ ہے کہ اب بھی اصل لڑائی انہی سے ہے، کیونکہ پنجاب پر، سینٹرل پنجاب پر اصل گرفت جو ہے وہ نواز شریف کی ہے، صحیح موجود ہے۔ فیوچر کا رائیول بھی ان کو نظر آتا ہے اس لحاظ سے کہ اس کا ووٹ بینک ہے وہ ان کو نواز شریف نظر آتا ہے۔ زرداری یا پیپلز پارٹی سندھ کے ایک حصے پر، پورے حصے پہ نہیں، کراچی پہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، ایک حصے پر وہ اپنی ایک قوت رکھتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ جو ان سے ڈر ہے، ان سے ڈر دوسرا ہے کہ وہ جوڑ توڑ ایسی کر سکیں گے کہ کچھ پلٹا دے دیں گے، نہیں، بس ان سے یہ انہیں ڈر ہے۔ اب یہ ساری باتوں کے بعد آپ نے ساری جو بحث شروع کر رکھی ہے کہ ہم نے لٹیروں سے لیا، ہم نے لٹیروں سے لیا، ہم نے چوروں سے لیا، انہوں نے دولت لوٹ کے کھا لی، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، اس میں آپ کئی کمپلیکیشن پیدا کر رہے ہیں۔ بس براڈ شیٹ کے مسئلے پر ہوا تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق لندن کے آپ کو ہرجانہ دینا پڑا کہ 700 کروڑ پاکستانی کا، اور آپ اس پہ کر رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے تو کیس کا تلاش کر لیا تھا، اور جی وہ ہمارے پاس تو ایک نواز شریف کا آدمی آیا تھا، کیس 3 میں بند ہوا 2003 میں، اور آدمی کہتے ہیں 12 میں آیا تھا۔ دیکھیں نا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں وہ ایک، اچھا ان کے بھی 2 حصے ہو چکے ہیں، ایک کا مالک دوسرا ہے، ایک کا مالک دوسرا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمیں شاید شہزاد اکبر نے اس کے خلاف نیگیٹو کمنٹس آ گئے، کسی نے اس میں کہہ دیے۔ اچھا پھر یہ آ گیا جی کہ 200 ارب ڈالر کا پتہ چلا دیا تھا، پتہ نہیں 1 ارب ڈالر یا کتنے جو ہے وہ سعودی عرب سے ٹرانسفر ہوا، اب سعودی عرب کا لفظ کاٹ دیا انہوں نے۔ آپ کو اندازہ کیا کمپلیکیشن پیدا کر رہے ہیں آپ؟ اگر سعودی عرب سے ٹرانسفر ہوئے تھے تو ان کو تو آپ نے بھیج دیا تھا سعودی عرب۔ اگر سعودی عرب میں ٹرانسفر ہوئے تھے تو مڈل ایسٹ کے ساتھ وہ تو کہتے ہیں ہمارا کاروبار تھا، مڈل ایسٹ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مسلم ممالک کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں۔ آپ نے 73 میں ہماری انڈسٹری نیشنلائز کر لی، ہم باہر چلے گئے۔ آپ نے اس کے بعد ہمیں باقاعدہ جہاز میں بٹھا کر بھیج دیا کہ ہم آپ کو جلا وطن کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے ڈیل کر لی ہے، ایگریمنٹ کر لی ہے، جائیں چھٹی کریں آپ کی۔ انہوں نے وہاں مل لگائی، کام بہت سے کیے۔ اچھا اس میں جو اونچ نیچ ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا، کاروبار میں 100 ابھی تک آپ کوئی ثابت نہیں کر سکے تو انہوں نے فلاں معاملے پہ کک بیک لی ہو۔ آپ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے موٹر وے بنائی تھی تو اسے کک بیک لی ہوگی۔ یہ جو فلیٹ خریدیں گے اس زمانے میں جب موٹر وے بنی تھی، آپ کہتے ہیں نا منی ٹریل دے، ثابت کریں نا کہ کک بیک لی ہے انہوں نے۔ آپ کسی سرکاری خزانے سے کھائے ہوئے پیسے کا منی ٹریل دیں، وہ کہتے ہوتے نہیں ہیں۔ اور بھائی اس طرح کے جو کاروبار انٹرنیشنل پہ ہوتے ہیں، ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی یہ جینوئن ہے کہ غلط ہے، انہیں بہت سی چیزوں کے ریکارڈ اس طرح موجود نہیں ہوتے جس طرح آپ مانگ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کی کرکٹ سے کچھ کمائی ہے، اگر آپ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں تو آپ فرض کیا وہ لے لیتے ہیں، ایمنسٹی بھی لے لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اس کی رسیدیں بھی جمائمہ کے بعد، وہ اور بات ہے۔ یہ جو بڑے کاروبار ہیں نا جی، اچھا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سچ مچ کرپشن کی ہو، لیکن کرپشن کی بھی ہو تو آپ ہمارا دماغ کیوں کھائے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے اداروں کو کام کرنے دو، 4 ترجمان بٹھا رکھے ہیں، 5 ایڈوائزر بٹھا رکھے ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں۔ وہ میرے ٹیکس سے پیسے لیتے ہو یار تم، آپ نے ایک ادارہ بنا دیا نیب کا، اس کو کرنے دو، اگر آپ نے نیب پر ٹارگٹ دیا جاتا ہے، میر صاحب ایف آئی اے بنا دیا، اس کو کرنے دو۔ باقی تو آپ ملک کا ریاست چلاؤ نا یار۔ چینی مہنگی ہوئی جا رہی ہے،
گندم کے بارے میں کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سال بھی بحران پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ گندم کی کاشت پر 1700 روپے کے قریب جو ہے 1800 روپے یہ فی من خرچ آ رہا ہے، اور آپ نے قیمت 1600 مقرر کی ہے، اور اس لیے کاشت کا میں نہیں جانتا، لیکن ہر طرح کے الزامات لگ رہے ہیں۔ گیس آپ نہیں وقت پہ لوگوں کو دے رہے، جس سے آپ کی صنعتوں کی ایسی ہو رہی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ہم سستی چینی باہر سے منگوا لیں گے، ہم نے ملوں کے اندر وہ مانیٹرنگ سسٹم لگا دیا، کیمرے لگا دیے، پتہ نہیں کیا کر دی، اور یار اس طرح تو انڈسٹری نہیں چلا کرتی۔ تو براڈ شیٹ کو پھر کیا سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا؟ مجھے نہیں پتا کس لیے، یہ ہمارا دماغ نہیں کھائیں۔ اگر آپ نے کسی کو رگڑا دے، اپنے داروں کو کہیں گے وہ کرے، بیانات بھی وہ دے۔ اب آپ بیان مریم اورنگزیب کا سنا رہے ہیں، آپ مجھے شہزاد اکبر کے بیان سنا رہے ہیں، آپ کچھ وزیروں کے بیان سنا رہے ہیں، آپ یہی بتا رہے ہیں کہ کیبنٹ میں یہ طے ڈسکس ہوا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور میرے ٹیکس کے پیسے اس لیے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف تقریر کرتے رہے۔ آپ کہتے نہیں لٹیرے ہیں، چور ہیں، اور یار پہلے میری آٹا سستا کرو، بالکل پہلے میری سبزیاں جو ہم یہاں اپنے کھیتوں میں اگاتے ہیں وہ نہیں مل رہی مجھے، سبزی مجھے نہیں مل رہی، گوشت یہاں مرغی کا مہنگا ہو گیا، باقی گوشت تو لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کو جو بکرے کا گوشت جو ہمارے یہاں زیادہ پاپولر ہے، وہ شاید ہی کبھی مہینے میں ایک دن ملتا ہو، وہ ایک دن بھی نہیں ملتا ہوگا۔ اچھا، جو ایک پروٹین کا سستا، انڈے آپ نے مہنگے کر دیے۔ اب کل تو میں دیکھ رہا تھا تیل، کھانے کا تیل مہنگا ہو گیا، تیل وغیرہ، مرچیں تک مہنگی ہو گئی۔ شیخ النوش کچن کی جن کی تمام اشیاء ایک عام انسان جو کہ ہر انسان یوز کرتا ہے، بلکہ وہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو نیب اور براڈ شیٹ کا ایک کمبینیشن بنانے چلے تھے، کیا نیب نے تعاون نہیں کیا یا یہ کامیاب نہیں ہوئے؟ وہ نہیں جی، وہ سب مشرف کو بھی یہ ایک تھا مسئلہ، اس کو اپنے لیجیٹیمیسی کا مسئلہ تھا اپنے اس کے، اور اس نے بھی یہ شروع کرایا تھا کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے حوالے سے شاید 200 کی لسٹ دی تھی، 200 کی لسٹ آپ تلاش کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ کمپنی تھی جو بیٹھ رہی تھی، دنیا کا کوئی ملک ان اعتبار نہیں کر، یہ ہر ملک میں ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو اس بات کی کھوج میں رہتی ہیں کہ غیر ملکی لوگوں نے کہاں کہاں پیسے جمع کرائے ہیں۔ اچھا، ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے جوائن کیا، جی نثار چیمہ صاحب شامل ہو گئے، جی بہت اچھی بات ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی نثار چیمہ صاحب السلام علیکم۔ ویسا جناب میر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، بس یہی بحث کر رہے ہیں، یہ براڈ شیٹ کیا چکر کیا ہے، کیوں یہ ساری اتنا انہوں نے واویلا کر رکھا ہے، اور مریم اورنگزیب نے تو بڑی سخت باتیں کی ہیں، آپ کیسے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک میرا اپنے خیال یہ ہے، میرا احساس یہ ہے کہ میر صاحب یہ ایک بزنس فرم ہے، اور یہ جل مشرف کے دور میں ان کو کوئی بزنس دیا گیا، ان کو ہائر کیا گیا، اس کے بعد یہ وہ ختم ہو گیا کانٹریکٹ ان کا۔ اب یہ ہے کہ اب ان کو بڑا موقع، بڑا مناسب لگ رہا ہے، بڑے حالات سازگار اس لحاظ سے ہیں کہ یہ بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں، پاکستان میں ایک انتہائی منتقم مزاج حکمران مسلط ہے، ان وہ جو جان رہے ہیں، یہ بزنس فرم جو ہے اس کو اچھی طرح ادراک ہے، شعور ہے اس بات کا کہ یہ جو منتقم مزاج حکمران ہے، جو کہ اپنے مخالفین کو بدترین انتقامی کارروائیاں جو ہے ان کا نشانہ یہ بنا رہا ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے بات کر کے ہمیں ایک بزنس مل سکتا ہے، یہ ہمیں ہائر اگر کر لے، اور انہوں نے اپنے آفر بھی کیا اپنی سروسز کی، کیا ہم تیار ہیں آپ کے یہ جو یعنی مخالفین کے بارے میں، ہم سارے یہ ہے کہ انکوائریز کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے ہم تیار ہیں، آپ ہمیں ہائر کریں، مطلب یہ کہ ہمیں بزنس دیں۔ تو بزنس لینے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ عمران خان کے لیے جو ہے یہ وہ دکھتی رگ، وہ اس کو وہ چھیڑ رہے ہیں جی۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ دکھتی رگ کو چھیڑا ہے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب یہ اپنے اختلافات اپنی جگہ، انتقام کہہ لیجئے، اگر آپ سچ مچ ہی احتساب کرنا چاہ لیں تو احتساب کہہ لیجئے، لیکن کچھ قوم کے کام تو کر دیجئے گا۔ مہنگائی سر اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ چیخنے لگ گئے ہیں، کیا کوئی گورننس کا کوئی اور رستہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کرپشن ختم کرے، اور دوسری اپوزیشن کے نااہل اور عوام بچارے پچھتے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے اس کا علاج؟ میر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک سب سے بہترین جج عوامی ہوتے ہیں، اور عوام کے سامنے ہے صورتحال 2.5 سال میں جو ان کے اوپر گزری ہے، جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، جو یہ کہ مظالم ان پہ ہوئے ہیں،
یہ مہنگائی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، جس کی مثال نہیں ملتی ہمارے ملک کی تاریخ میں. اب تو دیکھیں میر صاحب، آپ خود جانتے ہوں گے اور اچھی طرح مجھے یقین ہے کہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کہ غریب آدمی تو ایک طرف رہا، ایک متوسط طبقے کا آدمی جو ہے اس کے لیے بھی گھر کا خرچہ چلانا ممکن نہیں رہا. تو اب تو یہ ہے کہ یہ قوم اس معاملے میں یکسو ہے اور جولیاں اٹھا اٹھا کر اس حکومت کی رخصتی کی دعائیں کر رہی ہے. اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں اپوزیشن کے ساتھ جو چاہے یہ کریں، لیکن کاش کہ یہ عوام کو کوئی ریلیف دے پاتے. اس میں یہ مکمل طور پر ناکام ہے، کوئی گورننس نہیں ہے. آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے، جس کی ذمہ دار وزارت داخلہ ہے، اس میں ان کا اندازہ کریں کہ کسی بھی حکمران کی جو سنسیئرٹی ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے، اس کی سیریسنس ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے اس کی سلیکشن آف ٹیم سے. سلیکشن آف ٹیم دیکھ رہے ہیں آپ کہ یعنی یہ سی سی پی او لاہور، آئی جی پنجاب اور اوپر ملک پہ خیر سے یہ ہے کہ جس طرح کے وزیر داخلہ مسلط کر دیے گئے ہیں، اس سے حکومت کی سنجیدگی اور خلوص کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے میں کس حد تک مخلص اور سنجیدہ ہے. نہیں، بالکل درست آپ نے کہا. بہت شکریہ آپ کا نثار چیمہ صاحب. بہت مختصر سی آپ سے بات ہوئی، لیکن اس میں آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ ساری بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. براڈ شیٹ ہے جی، یہ مجھے کیا لینا جی. وہ پہلے کہتے تھے جب 70 کے الیکشن تھے تو لطیفہ مشہور تھا کہ نواز اللہ چاہ میرا کے کنویں پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہونے کا جی، پیٹ میں درد ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ 56 کا آئین ہے. ہمارے مسائل کا 56 کا آئین ہے. وہ کہتے ہیں 56 کے آئین سے پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ ساری جو باتیں آپ کہتے ہو ہم نے احتساب کرنا، یہ کرنا، وہ ضرور کیجئے، اس سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے جو کہا تھا کہ آتے ہی ہم 200 ارب روپیہ باہر سے لے آئیں، اسی بیس پہ کہا ہوگا نا، اور 100 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے، 100 ارب ادھر ماریں گے اور سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ حالات ٹھیک کر کے دکھاؤ. اگر یہ پیسہ باہر پڑا تو لا کے دکھاؤ. اور 2.5 سال میں تو آپ لا نہیں سکے، اب لا کے دکھاؤ اور ہمیں پتہ چلے کہ جی ہمارے خزانے میں ڈوٹی ہوئی دولت. اچھا، اپوزیشن پر جو تنقید کی جا رہی ہے، کیا حکومت اپنی شکست کو چھپانا چاہتی ہے؟ جو گورننس وہ 2.5 سال میں پرفارم نہیں کر پائی جس کے انہوں نے وعدے دعوے کیے تھے، یا کہ ان کو دبانا چاہ رہی ہے نہیں، اپوزیشن؟ شکست تو میں نہیں کہتا جی. اکیلا عمران خان کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ٹیم نہیں ہے. عمران خان سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے ایک طرح کا، اور اس کو پتا ہے کہ میری بقا اسی میں ہے کہ گورننس اچھی ہو نہیں رہی. اچھا، اپوزیشن کہتی ہے یہ ان کی نااہلی ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے اس لیے کر نہیں پا رہے. اچھا، کچھ بھی ہو، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی بھی کوشش کی جاتی ہے، دیکھیے اگر مرچیں مہنگی ہو گئیں یا دالیں مہنگی ہو گئیں یا سبزیاں مہنگی ہو گئیں یا گوشت مہنگا ہو گیا، تو آپ نے کیا دودھ مہنگا ہو گیا، کس چیز کو آپ کریں گے؟ چینی چھوڑیے، چینی کے بغیر گزارا ہو جائے گا. چلیے فرض کیا کر ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی اور آپ کے پاس کوئی قابو نہیں آ رہا. آپ کو یہ نہیں پتا اگلے سال ہمارے یہاں کپاس کتنی ہونی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ جتنی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کیا اگلے سال گنا کاشت ہوگا. اگر نہیں ہوگا کاشت تو کیا اس کی جگہ کپاس آ جائے گی؟ کپاس کے کھیت اجاڑ دیے ہیں آپ نے. ہمارے یہاں کپاس کی ضرورت، ہم اپنا 65% جو فورن ایکسچینج ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کماتے تھے. اب ہمارا وہ بندہ کہتا ہے جی ہمیں تو جو کاٹن یارن ہے، دھاگا ہے، وہی نہیں مل رہا، وہ باہر سے منگوانے کی اجازت دی جائے، وہ کیا جائے. کوئی چیز جو آپ کی بیسک قائم تھی آپ نے وہ کھاڑ دی. جب WTO آنا تھا تو اس سے پہلے اسسمنٹ آئی تھی کہ پاکستان اس معاملے میں دنیا میں نمبر 1 ہے، یعنی کمپیٹیبلٹی کے لحاظ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں. وہ کہاں گیا؟ سب کچھ تباہ ہو گیا. یعنی کہ وہ فصل آپ نے، آج وہ بیان دے رہے تھے کہ صاحب انہوں نے جو زرعی زمینیں تھی ان پہ رہائشی اسکیمیں بنا دی. شہباز شریف نے بنائی، شہباز شریف نے نہیں بنائی، یہ آپ نے برسوں سے چلا رکھا ہے. آپ نے کوئی پلاننگ کی نہیں، اب بھی نہیں کی ہے آپ نے کہ ورٹیکل کے ہاریزنٹل کیسے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اتنی آبادی کو کیسے سنبھالنا ہے، شہر کہاں آباد کرنے ہیں، کون سے ویرانے ہیں جہاں کے شہر آباد کریں گے اور پانی اور بجلی کا نظام وہاں پہ جائے. آپ تو صنعتی زون کو بھی سہولتیں فراہم نہیں کر سکے. نہ سڑکیں وہاں ہوتی ہیں، نہ بجلی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کئی بار تو آپ کہتے ہو صنعتی زون بن گئی ہے. صنعتی زون اس طرح تو نہیں چلا کرتی نا جی. اور جب جیسی چیزیں نہیں ہوتی تو فیکٹریاں نہیں لگا کرتی. کئی جگہ لورا لائی میں کہاں، ایک تو ہنائی میں، ایک تو آپ کا لارنسپور کا مشہور ہے یہ جو ہمارا گرم کپڑا ہے، ایک وہاں ہنائی میں ہوا کرتا تھا. کہتے وہ اس لیے نہیں چل پایا کہ وہاں لیبر ہی دستیاب نہیں ہے.
جہاں لگائیں گے وہاں لیبر بھی ہونی چاہیے، وہاں سرمایہ جائے تو لیبر بھی ہو، اور لیبر ہی نہیں فیسلٹیز بھی ہوں جو نہیں اویلیبل ہوتی. تو بہرحال کچھ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے صحیح ہے، ٹھیک ہے. اگلی ایک چیز اور بھی ایسی چیز سے جڑی ہوئی، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزراء پر کو وارننگ بھی دی ہے. پہلے بھی انہوں نے وارننگ دی تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا سٹارٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ حکومتی فیصلے کی آنرشپ لیں. افضل چند صاحب کی بھی ساتھ ہی اس کے ایڈ کر دوں کہ انہوں نے مستعفی ہو گئے ہیں، بلکہ نہ صرف اپنی سیٹ سے بلکہ پارٹی عہدہ بھی، یعنی کہ پارٹی سے. ہاں اس میں کیا میں کلیئر نہیں ہوں، کیونکہ پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ ابھی وہ انہوں کا استعفیٰ موصول نہیں ہوا، وہ آپ نے خصوصی کے طور پر، لیکن مگر خبریں چل رہی ہیں دے سکتے ہیں، وہ انہوں نے دے دیا ہوگا، کیونکہ ندیم افضل چند صاحب ایک سیاسی آدمی ہے، اور خاص طور پر پنجاب کی جو سیاستدان ہیں وہ ایک خاص قسم کی انڈیجنس وزڈم رکھتے ہیں. وہ جو حالات کو سمجھتی ہے، حالات کو پرکھتی ہے، اور اس کے بارے میں ان کا رویہ جو ہوتا ہے خالص پولیٹیکل ہوتا ہے، خالص پولیٹیکل پازیٹیو معنوں میں. جو آج کل تو سیاسی بیان کہہ کر اس کا نیگیٹو مان لی جاتے ہیں. ندیم افضل چند آ تو گئے تھے تحریک انصاف میں سوچ کر کہ اب پیپلز پارٹی کا کوئی امکان نہیں ہے اور میرے لیے بڑی مشکل ہے کہ میں مسلم لیگ نون میں جاؤں، تو بہتر ہے کہ میں تحریک انصاف میں چلتے سورج کے ساتھ. لیکن وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہوئے، انہوں نے کوشش کی کہ معاملے خصوصی بنا دیا جائے. اور بھائی وہ ایک سیاسی آدمی ہے، باقی تو سارے پتہ نہیں کہاں عرش سے اترے ہوئے لوگ تھے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم صاحب ہے وہ وزراء کی کارکردگی سے یا کوئی اور وجہ ہے جہاں سے وہ نالا نظر آتے ہیں؟ نہیں، وہ تو کئی وجہ سے، وہ تو نالا یہ ہے کہ ان سے بھی رزلٹ مانگے جا رہے ہیں، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں 2.5 سال رہ گئے، چلو کوئی اور نہیں مانگ رہا ہوگا، وقت مانگ رہا ہے بالکل کہ آپ کو 1.5 سال کے بعد الیکشن میں جانا ہے. یعنی وہ آخری سال تو الیکشن یہ ہوتا ہے نا، آپ کی کارگزاری کیا ہے. یعنی کہ اس وقت ہر آدمی جو بھی ماہر معیشت ہوگا وہ کہے گا جو اکانومی انہوں نے آتے ہوئے لی تھی جاتے ہوئے وہ دے کے نہیں جائیں گے. اس سے نیچے 5.8% گروتھ ری تھی، اور اس بات کا امکان تھا کہ آج 7% ہوتی. ان کے اندازے تھے کہ ہماری اب گروتھ جو ہے 23 میں 7% ہوگی. تو میں نے کہا تھا یہ 3 سال کا لاس نہیں ہے، یہ کم از کم 5 سال کا لاس ہے، بلکہ کئی سال کا لاس ہے. آج اگر 7% ہوتی، کرونا نکال دیں، 7% ہوتی تو ہم 23 میں ایسی پوزیشن میں ہوتے کہ دنیا کے 20 بڑے ملکوں میں شامل ہوتے. صحیح. اب کی صورتحال یہ ہے کہ 23 میں اگر 7% ہو جاتی، اگر 23 میں ہو جاتی تو پھر بھی اس سے امکان تھا کہ سن 30 تک ہم کچھ ایک اچھی اکانومی بن سکتے ہیں. لیکن اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ 5.5% بھی سن 23 میں دے کر اس قوم کو جائیں گے. قرضہ ورزہ کچھ نہیں ہوتا یار. وہ تو کہتے ہیں جو بھی لے رہے ہیں وہ قرضہ IMF کے پاس جا رہے ہیں، قومی خزانہ وہ خالی چھوڑ گئے ہیں، پچھلے چھوڑ گئے ہیں. بس خزانہ کیا وہاں کوئی گلہ پڑا ہوا ہے جس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے یار. 23 ٹریلین کی ڈالر کی امریکہ کے ٹی بلز ہیں، یعنی امریکہ کا قرضہ ہے. اور ترقی پذیر ملک تو قرضہ لے کے چلتے ہیں، اس کو بڑھایا کرتے ہیں. جی صحیح. پاکستان کے ارلی ڈیز میں ہمارے جو لوکل وزراء خزانہ تھے، مولانا غلام محمد تھے پہلے ایز اے گورنر جنرل، تو ہی واز اے فیلئر، ڈیزاسٹر، لیکن وزیر خزانہ کے طور پر. اور اس کے بعد 56 تک چودھری محمد علی رہے. یہ 2 وہ شخص تھے جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے جب مسلم لیگ کو وزارت خزانہ ملی تھی جوائنٹ حکومت پہ کانگریس کے ساتھ، تو انہوں نے تگڑی کرنا چاہ دیا تھا کانگریس کو. صحیح. یہ وہ لوگ تھے. چودھری محمد علی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میرا سارے بجٹ فاضل بجٹ تھے، اور ہمارے ہاں کبھی بھی جو 52 کے بعد، وہ تو ارلی ڈیز تھے نا جب آپ ملک کو ابھی بنا رہے تھے، آپ کے پاس ٹکا پیسہ نہیں تھا، آپ اپنے ہندوستان کے نوابوں سے پیسہ مانگ رہے تھے، ڈونیشن مانگ رہے تھے، آپ پتہ نہیں کس مشکل حالات میں ملک کو چلا رہے تھے. کانٹے لے کر، ببول کے کانٹے لے کر آپ کامن پن کی جگہ استعمال کرتے تھے. ریت کی ٹیلوں پہ بیٹھ کر آپ اپنے دفتر چلایا کرتے تھے. آپ کا فیڈرل سیکریٹریٹ جو ہے اب اسلام آباد میں دیکھ کر جو لش پش آپ خوش ہوتے ہیں، کراچی کے ریگزاروں میں ہوا کرتا تھا. یعنی ایک وہ زمانہ تھا، وہ چھوڑ دیجئے. اب آپ کی گروتھ اتنے سالوں کے بعد پہلی بار ہے. بریگیڈیئر اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بریگیڈیئر اسلم صاحب. بریگیڈیئر اسلم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. گھمن صاحب ہوں گے میرے. جی جی بالکل، اسلم گھمن صاحب. پورا نام لیتے تو مجھے زیادہ سمجھ آتا. صحیح. جی السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال امیر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی بس ہم یہ براڈ شیٹ پہ جو شور پڑا ہوا ہے، اس کے بعد خیر وہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب بہت ناراض ہیں اپنی کابینہ سے.
وہ کہتے ہیں رزلٹ دو ورنہ چلے جاؤ. ورنہ اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ کیا اشارے آج ندیم افضل چند نے تو استعفیٰ دیا ہے, کس طرف اشارے ہیں اور کیا 2-2.5 سال کی تیاری جو آنے والے الیکشن ہے؟ دیکھیں میر صاحب, آپ کو پتا ہے خان صاحب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ کافی ذاتی 1-to-1 ملاقاتیں کر سکتا ہوں. وہ آدمی بڑا اسٹیٹ فیئر ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے. وہ پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ابھارنا چاہتا ہے, اور وہ کتنا بھی نزدیک اس کے آدمی ہو کیبنٹ میں یا وہ ویسے, وہ جب ملک کی بات آتی ہے یا کرپشن کی بات آتی ہے یا پالیسیوں کو نہیں فالو کرتے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گے. وہ اس لیے وہ انہوں نے کل جو شٹ اپ کال دی ہے, کچھ وزرات تھے جو اپنی من کر رہے تھے, پالیسی کے خلاف جا رہے تھے اور پارٹی میں ہوتے ہوئے, تو وہ ان کو یہ کبھی چیز پسند نہیں آئی. وہ کیونکہ دل سے بڑا سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ, وہ ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے, وہ کرپشن کا دور دور تک نام نہیں لینا چاہتا, اور پھر وہ ایفیشنسی دیکھنا چاہتا ہے, وہ ٹوٹل کی کیبنٹ نہیں بنانا چاہتا. نہیں, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا میں اعتراف تو نہیں کہوں گا, لیکن اس بات کا احساس ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے, اور وقت بہت کم ہے. 150 سال میں کم از کم ڈلیور کریں گے تو اپنے الیکٹریٹ کے پاس جائیں گے. کیا یہی انٹرپریٹ کیا جائے اس کو؟ ایگزیکٹلی ان کو بھی تھوڑا احساس ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ اگلا الیکشن آپ اسی لیے جائیں گے کہ اگر آپ نے کچھ ڈلیور کیا ہو, عوام کو ریلیف دیا ہو, اور لوگوں کو نظر آئے وہ جو تبدیلی چاہتے تھے کہ کرپشن فری ہوگا, میرٹ پہ ہوگا, لوگ کوئی وہ اپنا جو سیاسی ہے, موسی سیاست ہے, خاندان کی سیاست ہے, وہ نہیں چلے گی. وہ اس پہ ابھی میرا حال وہ عمل پران کو بھی پتا ہے کہ ٹائم کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے, تو اس لیے وہ چاہیں گے کہ وہ منسٹر کو ان کے کام کریں, جو پرفارمنس دے گا وہ رہے گا, جو نہیں دے گا وہ نہیں رہے گا. کیا اچھا, یہ بالکل درست بات ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 1-2 سال میں کچھ ڈلیور کر پائے گی تحریک انصاف؟ انشاءاللہ, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا بھی دیکھیں کتنی دیر کے بعد انڈسٹری کا پہیہ چلا ہے, اور یہ میں آپ کو ذاتی مشاہدہ کر رہا ہوں, میں جتنے بزنس مینوں کو ملا ہوں, جو لوگ اتنے مایوس ہو گئے تھے وہ ابھی اتنے خوش ہیں. تجارت والے لے لیں, آپ دیکھیں سیالکوٹ کی انڈسٹری چل پڑی, فیصل آباد جو ہمارا کہ ٹائکون آتا تھا جس کو بیڑا غرق ہوا تھا, جس کو مانچسٹر سعودی کا کہا جاتا تھا, وہ اللہ کے فضل کو سے دوبارہ, اور آپ کی دیکھیں پہلی دفعہ ہے کہ برآمدات آپ کی بڑی ہیں اور جو درآمد ہے وہ کم ہوئی ہے, اور لوگوں کو انکریجمنٹ ملی ہے کہ ان کا مال باہر جانے لگا ہے, ان کو بزنس مل گیا. اور دیکھیں لیبر نہیں میری فیصل آباد میں سیالکوٹ کی انڈسٹری کی بات کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ ملتا رہتا ہوں, وہ بڑے خوش ہیں. اور جس ملک میں ہمارا انڈسٹری اور جب ایکسپورٹ بڑھے گی اور انڈسٹریلسٹ ہمارے بزنس میں خوش ہوں گے, تو نیچرلی یہ ترقی کا جو پہیہ ہے, جو مواقع کا پہیہ ہے, یہ آگے جائے گا, اس سے ملک میں خوشحالی آئے گی. میں تو بڑا پازیٹو امید تھا. نہیں, آپ کی بات درست ہے. کچھ اشارے گورنمنٹ کے اعداد و شمار سے بھی آتے ہیں, وزارت خزانہ سے بھی آتے ہیں, وہ کوئی اتنے ہوپ فل نہیں ہوتے. لیکن چلیے اس بات کو چھوڑیے, لیکن کیا آپ کو توقع ہے کہ جب 5 سال کے بعد جائیں گے, جب آئے تھے تو گروتھ ریٹ 5.5 سے اوپر تھا, جب جائیں گے تو کیا اتنا گروتھ ریٹ آ جائے گا یا اس سے بھی کم رہے گا؟ آئے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑے کلیئر ہے ہماری پارٹی اور خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب, کہ اگر ہم نے اپنا قوم کو کچھ نہ دکھایا, یہ زر مبادلہ کا ہمارا نہ بڑا, دیکھیں نا آپ پہلی دفعہ ہمارے جو اپنا ڈیفیسٹ جیسا اس میں پہلی دفعہ اتنی کمی آئی ہے, کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ہمارے خرچے کم جو یہاں بے تحاشا خرچے ہو رہے تھے نان پروڈکٹیو نان ڈیولپمنٹ پہ, ان میں کتنی کمی آئی ہے, ان گورنمنٹ کے اپنے خرچوں میں کتنی کمی آئی ہے. تو یہ انڈیکیٹر ہے جو ہمیں انشاءاللہ یہ نوید دے رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے, کیونکہ یہ ٹائم 2-2.5 سال بہت کم ہے, لیکن ابھی کیونکہ پہلے تو 2 سال آپ کو پتا ہے جس طرح ہم قرضہ واپس کرتے رہے, ہمارا ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا تھا. قرضہ تو بڑھ گیا ہے آپ کا. قرضہ وہ جو نا گردش کرتا بڑا, وہ جو باہر سے ہم نے دیا تو اس میں میرا خیال وہ نہیں بڑا. اور دوسرا ہم اتاریں گے ابھی, دیکھنا وہ تو بڑا اس لیے کہ آپ کی جو قیمت تھی ڈالر کی اسٹیٹ پہ جمپ کر گئی 50 روپے زیادہ, کہاں 110-12 تھا, 160-70 پہ چلی گئی, اس کی وجہ سے وہ بڑا ہے. تو لیکن وہ انشاءاللہ جو ہماری انڈسٹری, میں بڑا پازیٹیو ہوں. میں سن رہا تھا پروگرام 2 میں, انڈسٹری سے بڑے خوش ہیں, اور انشاءاللہ میں جب انڈسٹری آپ کی چل پڑتی ہے, آپ کی برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے, تو ملک آگے کی طرف جاتا ہے, لوگوں کو روزگار ملے گا,
ہمارے ریزرو ہوں گے، ہمارے اپنا اکنامک بہتر ہوگی، انشاءاللہ امپلائمنٹ بھی آئے گی. تو میں نے آپ کو 2 مین شہروں کی دی ہے انڈسٹری، سیالکوٹ اور اپنا، اور آپ کو بھی پتہ ہے فیصل آباد. جی فیصل آباد کا. بہت درست بات جی. اللہ کرے کہ آپ کے جو خواب ہیں وہ پورے ہوں. یہ پوری قوم کے خواب ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پہ چل پڑے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور میر صاحب میں ایک اور چیز بتا دوں، جی جی کیونکہ میں نے آپ نے میری شاید کتاب بھی پڑھی ہے جو کرپشن کے لیے. جی میں نے پڑھی جی، بالکل پڑھی جی. ہمیشہ پانی جو اوپر سے نیچے آتا ہے. اگر لیڈر آپ کا ایماندار آ جائے، لیڈر کو بھوک نہ ہو، لیڈر نہ چوری کرے، تو نیچے تک وہ چیزیں ٹریول کرتی ہے. کم سے کم ہماری خان صاحب کی یہ آپ کی پارٹی کا بڑا ایک ایسا بیانیہ ہے جو ہمیشہ جس پر سب لوگوں کا اثر ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا بغیر صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم. کنسسٹنٹ انہوں نے ایک بات کی ہے، بہت عمدہ بات انہوں نے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یو کین ڈس ایگری، لیکن وٹ ایور ہی سیڈ انہوں نے آرگومنٹ کے ساتھ کیا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکمران جماعت کے لوگ لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے دلائل سے بتائیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں. ان کی بہت سی باتوں پہ مجھے اعتراضات تھے، ہونا چاہیے، ہو سکتے تھے، لیکن میں ان کو امپورٹنٹ نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ کہنے والا کس دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہے. بالکل انہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کی ہے، ہمیں سننا چاہیے. صحیح ہے. ہمیں بریک پر جانا جی. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ سے. ویلکم بیک جی. میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کل تک کہہ رہے تھے پنڈی اسلام آباد، مگر آخر پہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اسلام آباد ہی جا رہے ہیں، اور 19 جنوری کو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی احتجاج کر رہے ہیں. کیسے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں آپ؟ اصل ظاہر ہے کہ وہ پنڈی کا لفظ تو انہوں نے ایک لٹیرے کے طور پہ بولا تھا، ڈرانے کے لیے بولا تھا. ان کو ہی پتا تھا وہاں کون جائے گا، وہاں کس نے جانا ہے، اور اتنی بڑی لڑائی دے رہے تھے. وہ ڈرا رہے تھے، وہ بھی کھیل کھیل رہے ہیں، اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے. اور اب انہوں نے تو خیر مزے میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ چائے پانی. انہوں نے کہا چائے پانی کیا یار، پاپا جان کا پیزا کھاؤ گے. تو بس آپ بھی اس کو لائٹ موڈ میں رہے، بلکہ ایک جگہ انہوں نے سوال کے جواب میں کہا کہ سنجیدہ سوال کرو یار، ہنستے ہوئے کہا. تو یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں، اور حکومت نے کہا کہ ہم روکیں گے نہیں. کیوں روکنے کی پڑی الیکشن کمیشن جانے اور وہ جانے. بالکل. اور پھر شاید نیب کے پاس بھی وہ جانا چاہیں گے. ہاں جی بالکل. پھر ابھی حکومت. اور یہ کہ پنڈی والے معاملے پہ تو ذرا گھبرانے والی بات تھی، لیکن یہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں جانا چاہیں گے، وہیں دھرنا دیں گے. اس کا کیا انجام ہوگا، اگر دیں گے تو کیا انجام ہوگا، اور وہیں سے اکٹھے ہیں کہ نہیں اکٹھے لانگ مارچ کے لیے؟ ثناء اللہ نے لانگ مارچ میں اکٹھے ہی ہوں گے جی، جو بھی ہوگا کریں گے. وہ پیپلز پارٹی اپنا اینگل ڈال رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ میں زیادہ دخل بھی نہیں ہوگا نا جی، کیونکہ یہاں سے نون لیگ نے جانا ہے، ادھر سے انہوں نے آنا ہے. اور بیسک یہی ہے، یہ اگر بالکل نہیں ہلیں گے جلیں گے، سندھ سے موبلائز نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے فنکشنل لیگ قسم کی کوئی، حالانکہ وہ تو حکومت کے ساتھ ہے، وہی چل پڑے، وہاں ان کی تحریک چل پڑے کہ انہوں نے. تو ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہوں گے اگر وہ پی ڈی ایم سے الگ ہونا چاہیں گے. تو آسان نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے گیم اچھی کھیلی ہوئی ہے اپنی. یہ زیرک آدمی ہے جس کا نام زرداری ہے. وہ سب سے مشکل کیس جو تھے وہ سندھ میں تھے، اور انور مجید کے اور عبدالغنی وزیر سب کے، لیکن وہ اس پہ اب ہاتھ ڈالتے ہوئے ہماری اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ بھئی ان سے بھی لڑائی ہوگی تو یہ کیا پیچھے کیا بچے گا. کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے سیدھا ڈائریکٹ اٹیک کر کے اسٹیبلشمنٹ پہ بلکہ فوج پر ان کو سپورٹ کر دیا پیپلز پارٹی کو. کچھ کہتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کر دیا کہ عمران خان مضبوط ہو گئے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ یا فوج سوچ رہی ہے کہ یہ تو یار مسلم لیگ تو سیدھی ہمیں پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بچا کے رکھو. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی عمران خان کو ٹھیک ہے، لیکن یہ اپوزیشن کو بھی 2 حصے کرو، پیپلز پارٹی کو بھی ذرا تھوڑا سا ان کے کیس پہ ہولات رکھو. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر اداروں کو گھسیٹ کون رہا ہے سیاست میں؟ کس کو؟ اداروں کو سیاست میں کون پھر گھسیٹ؟ کوئی نہیں گھسیٹتا. ہاں یہ بس صرف باتیں ہی ہیں. نہیں اس کے بہت سے معنی دیے گئے ہیں، اس پہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 70 سال سے یہ ہو رہا ہے. اچھا اس میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ بیان کر دیا ہے تو اعلانی بیانیہ تو بہت اچھا ہے، اب اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں.
مجھے اگلی سٹوری کی طرف جانا نہیں میرے صاحب. پاکستان نے اعلان کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ 12 لاکھ ویکسین ہیں وہ خریدنے چاہ رہے ہیں. کیسے آپ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اقدام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ 12 لاکھ اصل میں ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت کم مقدار ہے. اس سے 6 لاکھ لوگوں کو لگے گی. ہیلتھ ورکرز وہ کہتے ہیں رجسٹر یہ 1 لاکھ ہوئے ہیں ابھی. اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جی پرائیویٹ بھی شاید اجازت دے دیں گے کہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ بھی خرید لیں. وہ مختلف ملکوں کی ویکسین منگوانا شروع کر دیں گے اور پھر شاید وہ مہنگے داموں بیچیں. ظاہر ہے حکومت تو فری دینا چاہتی ہے لیکن وہ اپنے ہیلتھ ورکر کو اور فرنٹ لائن لوگوں کو دے گی. ایک بات اور آ گئی ہے کہ یہ جو ویکسین ہے چائنا کی ہم لے رہے ہیں اس کی ایفیکیسی کیسی ہے. کچھ انڈونیشیا جو دوسری, لیکن ابھی تک یہ سارا جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں وہ کینیڈا میں ہیں وہ کرنے والے. ان کا رزلٹ نہیں آیا. شاید وہ 18 اور 22 کے درمیان آئے گا اسی مہینے کی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چین نے بھی اپنے یہاں استعمال کرنا شروع کر دی ہے. ان کے اپنے بھی کچھ رزلٹ ہوں گے اور ان کا خیال ہے کہ یہ 90 سے 95% ایفیشینٹ ہے. اب ہم ایک طریقہ بھی ہے آج کل کیپٹلز ورلڈ کا کہ وہ چین کی پروڈکٹ کے خلاف ایک کمپین چلاتی. وہ کہتے ہیں کہ جی جب فائزر کی فوراً پاس کر دی گئی, اسی لیے کر دی گئی کہ جلدی سے جلدی دنیا کی نظریں ادھر جائیں. اب بڑے بڑے ملک وہ ویکسین خرید رہے ہیں اور چائنا کی ویکسین کے بارے میں اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا آتا ہے خاص طور پر فار ایسٹ کے اخبارات میں شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو کمپنی فلاں تھی, یہ تو فلاں تھا, تو وہ ہمیں اگنور کرنی چاہیے. ہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ویکسین کو پاکستان میں پروڈیوس کرنے کا طریقہ تھا, اس کا اگر ہم چین سے زیادہ لینا چاہتے تھے تو اس کا کیا طریقہ تھا, وہ ہم نے کیوں نہیں اس پہ عمل کیا. یہ ایک بحث ہے جو چل رہی ہے. لیکن بہرحال یہ بات مسٹ ہے کہ ہمیں اس بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. 22 کروڑ کے اس ملک میں اس بات کو پرائرٹی حاصل ہونا چاہیے کہ یہاں ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا چاہے اس کے لیے ویکسین ناپید نہ ہو. مہنگی تو نہ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن ناپید نہ ہو. اب آپ اگر آپ 6-7-8 ہزار خرچ کر کے ایک آدمی کو ویکسینیٹ کرانا چاہتے بھی ہیں اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو پھر تو تھوڑی سی بڑی. ہمیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے جوائن کیا ہے. اکرم صاحب اس معاملے پر بہت اچھی طرح روشنی ڈال سکتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی سر السلام علیکم. اچھا صاحب ہم یہی کہہ رہے ہیں یہ ویکسین کا جو مسئلہ آیا ہے کہ 12 لاکھ صرف آئے گی اور 6 لاکھ لوگ, کیا ہم پیچھے تو نہیں رہ رہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 22 کروڑ کے لوگوں کے لیے ہمیں صرف اتنی ہی سہولت فراہم کرنی ہے. کچھ کہتے ہیں کچھ پرائیویٹ اداروں کو اجازت دے دی جائے گی, کچھ کہتے ہیں کہ چین کی ویکسین اس کے بارے میں ابھی ہمارا کوئی رزلٹ نہیں ہے کہ وہ ایفیکیسی کیسی ہے اس کی. آپ نے تو اس کے ٹرائل بھی کیے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. ٹرائل میں تو الحمدللہ میرا خیال ہے پاکستانی نے بہت اچھی ٹالریٹ بھی کی ہے اور بہت اچھی افیکٹو رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اوور آل پاکستانی دیئر باڈیز آر بیہیونگ جو بہت بہتر طریقے سے ٹو ویکسین. اب باقی اگر کمرشل اویلیبلٹی کی جیسے بات ہے تو ظاہر ہے ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی, ابھی تک تو آئی نہیں. تو جیسے آئے گی تو آئی ایم شیور کہ ایک سورس سے نہیں آئے گی, کیونکہ ہمارا تو الحمدللہ 22 کروڑ کا ملک ہے, دنیا میں پوٹینشلی تیسرا بڑا ملک بننے جا رہا ہے. تو وہ تو الٹیمیٹلی تو آبویسلی جو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ جتنی جلدی 75% آبادی یعنی کہ 15.5 کروڑ کو ویکسینیٹ کر دیا جائے, اس کے بعد کرونا ایک تاریخ کا حصہ بننا چاہیے, یعنی کہ لوکل ٹرانسمیشن اس سٹیج پہ رکے گی. ٹھیک. تو آئی ایم شیور کہ پرائیویٹ بھی منگوائیں گے, گورنمنٹ سیکٹر بھی. یہ تو ایک انہوں نے صرف سینو فارم کی بات ہے, تو لیکن ویکسینز تو اب اس وقت 39 دنیا میں کمرشلائز ہو چکی ہیں, جو کہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو ایک سورس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ملک جو ہیں وہ سب سے پہلے جہاں پہ بھی وہ بنتی ہے ان کا, جیسے بھارت نے جو بھی ویکسین ان کی ہے انہوں نے یہ پابندی کر دی ہے کہ جب تک 1 ارب بھارت کے لوگوں کو نہیں لگے گی تو وہ باہر نہیں جا سکے گی. تو الٹیمیٹلی تو میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ ہماری اپنا بایو ٹیکنالوجی انڈسٹری ڈیولپ ہو. ہم نے لیبورٹری میں تو بنا چکے ہیں ویکسین, لیکن ان کو بنا چکے ہیں جی ویکسین لیبورٹری میں تو ہمیں کوئی ایشو ہی نہیں ہے جی. لیبورٹری میں تو ہمارے پاس 27 پیٹنٹس ہیں ہماری یونیورسٹی کے پاس, لیکن اب اس کو کمرشلائز کرنا یا اس کو
فیکٹری میں بنانا وہ تو ہمارا کام نہیں ہے یونیورسٹیز کا. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ادھر کوئی ایک بھی بایو ٹیکنالوجی پلانٹ نہیں ہے. انڈیا میں اس وقت 350 پلانٹ ہے, چائنا میں کوئی 2,500 پلانٹ ہے. تو یہ تو اب گورنمنٹ وہ ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا تھا جو کہ کتے کاٹنے وغیرہ کی ایک زمانے میں ویکسین بناتا رہا, اس کا بھی نام اب سننے میں نہیں آ رہا. کیا کوئی ادارہ نہیں ہے؟ بایو ٹیکنالوجی کا نہیں تھا. بایو ٹیکنالوجی کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر ویکسین اور دوسری پروڈکٹس جو انسولین وغیرہ ہیں, جیسے گروتھ ہارمون ہے, کالونی اسٹیمولیٹنگ فیکٹر, وہ بنا سکیں. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ڈپینڈ کرتے ہیں ہم امپورٹس پہ اس وقت ٹوٹلی انٹائرلی. تو اگر جیسے یہاں پہ اگر ویکسین پلانٹ ہوتا ہے جیسے بھارت میں ان کی بھارت فارما نے بنا دی ہے, کافی کمپنیز نے بنا دی ہے, لیکن ہماری ہم لیبورٹری اسکیل پہ تو بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چند ہزار, لیکن ظاہر ہے فیکٹری اسکیل پہ, کمرشل اسکیل پہ بنانا تو یہ انڈسٹری کا کام ہے. تو اس لیے ہمیں تو امپورٹ پہ ہی ریلائی کرنا پڑے گا اور ملکوں پہ ہی ریلائی کرنا پڑے گا. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ کوویکس جو ایک WHO کی کنسورشیم ہے ویکسین کے لیے, اس کا ہم حصہ ہیں, جس میں انہوں نے ترجیحی بنیاد پہ اور سستے داموں WHO نے انشور کیا, کیونکہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی ضرورت ہے. اگر ایک ملک پیچھے رہ جائے گا ویکسین میں تو پوٹینشیل تو دنیا میں رہے گا کہ وہ لوگ سفر کر کے جہاں جائیں گے پھر یہاں پہ وہاں پہ پھیلے گی. یہ الٹیمیٹلی تو پوری دنیا سے یہ ریڈیکیٹ ہوگی تو ہم اس لائف پہ جا سکیں گے جو آج سے 1.5 سال پہلے تھی. ٹھیک بات ہے. تو یہ اب آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی فیکٹری یا انڈسٹری شروع کی جائے؟ ایبسلیوٹلی جی. میں تو پچھلے 20 سال سے جب سے انگلینڈ سے آیا ہوں, میرا خیال ہے میں نے تو اتنی شور مچایا, اور وہ انفارچونیٹلی اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے ہیں لوگوں کے کہ جو امپورٹ کرتے ہیں یہ چیزیں وہ بننے نہیں دیتے. صرف یہ ایشو ہے کہ وہ, حالانکہ یہ تو ایک نیشنل سرمایہ ہوگا. جیسے میں نے آپ کو کہا انڈیا میں 350 بایو ٹیکنالوجی پلانٹ ہیں اور چائنا میں تو ہزاروں میں ہے اور پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو اس طرف بہت ضروری کہ فوری طور پہ توجہ دے اور ان لوگوں کو موٹیویٹ کرے, انڈسٹریلسٹ کو, اور ان کو مراعات دے, مفت زمین دے, مفت بایو ٹیکنالوجی پلانٹ بنائیں اور ان کو اس طرف لائیں کہ بھئی جیسے ہی آپ بنا لیں گے تو ہم امپورٹیشن بند کر دیں گے. لیکن وہ جو امپورٹ مافیا ہے وہ اس چیز کو آگے نہیں چلنے دیتا. اور یہ تو بہت دیر سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وہ جو امپورٹ مافیا ہے ان کے پاس ریسورسز اور اتنے بہتر ذرائع ہیں جو ہمارے پاس یونیورسٹیز کے پاس نہیں ہے. ورنہ یونیورسٹی لیول پہ تو ہمارے پاس یہ بنی پڑی ہیں چیزیں. اچھا. لیکن ان کو اپ اسکیل کرنا تو دیکھیں یونیورسٹیز کا نہیں کام بھائی, یہ نہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر تب آئے گا جب ان کو اس میں کچھ موٹیویشن ملے, کچھ ان کو ان کی ہینڈ ہولڈنگ گورنمنٹ کرے. تو اچھا, ہم را مٹیریل میں نہیں بناتے میڈیسنز کا, وہ بھی باہر سے منگواتے ہیں کوئی انڈیا؟ ابھی تو دیکھیں یہ دوسرا المیہ ہے کہ انڈیا کی پالیسی, انفارچونیٹلی مجھے انڈیا کی اگزامپل دینی پڑ رہی ہے جو کہ ہمارے دشمن ملک ہے, لیکن اگر ان کی کوئی اچھی چیز ہے تو ہمیں وہ سراہنا چاہیے. کہ وہاں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ را مٹیریل منگوا لیں, آپ جس دوائی کا بھی منگوانا ہے, لیکن آپ زیادہ سے زیادہ 10 سال کے لیے یا 7 سال کے لیے منگوائیں گے, اس کے بعد را مٹیریل اس دوائی کا یہی بنائیں گے. تو نیشنلسٹک پالیسیز ہیں نا, تو یہ بالکل ہونی چاہیے کیونکہ ہماری ریلائنس کم ہونی چاہیے امپورٹ پہ, اور ہماری دوائیوں کی قیمت جیسے ڈالر بڑھتا ہے وہ یہ بھی بڑھ جاتی ہیں. تو اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اگر آپ نے را مٹیریل اور پیکنگ مٹیریل سارا کچھ یہاں بنانا ہے تو آپ بنا کیا رہے ہیں, آپ تو صرف ری پیک کر رہے ہیں دوائیوں. ٹھیک بات, ٹھیک بات. تو بالکل یہ پالیسی بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ کین بھی ہے اس چیز کے لیے, اور آئی ایم شیور کہ یہ تھوڑی سی توجہ اس طرف ہو جائے تو ہم صرف اپنے قیمتی زر مبادلہ نہیں بچائیں گے, ہم ایکسپورٹ کر کے کمائیں گے بھی زر مبادلہ. بہت ٹھیک بات ہے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت آپ نے اہم باتوں پر نشاندہی کی, بہت شکریہ آپ کا. نہ را مٹیریل بنتا ہے نہ ویکسین بنانے کے لیے بایو ٹیکنالوجی جو فیسلٹیز ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے, یہ بنانی چاہیے. کیونکہ لیبارٹری میں تو ہم نے بنا دی ہے, پتہ نہیں 27 جگہ پہ کتنی جگہ پہ بنا رہی ہے. بالکل. اب اس کو کمرشلی بنانا ہمارا بایو ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح ہے. اچھا, اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے کیونکہ وقت بڑا شارٹس ہے. PCB میں کیا چل رہا ہے جی؟
مصباح الحق کے متعلق بڑی خبریں آ رہی ہیں، ان سے اختیارات لے کر بابر اعظم کی مشاورت سے وہ لڑکے سلیکٹ ہوا کریں. وہ کسی نے فکرہ لگایا تھا کہ ملک کیا چلے گا، عمران خان سے کرکٹ ہی چل رہی. بھئی سارا اسی پالیسی پہ چلا نا جی. مصباح کا انتخاب ہی انہوں نے کیا. یہ جو ہمارے چیئرمین ہیں نئے والے اور جو ہمارے چیف ایگزیکٹو، مجھے نہیں پتا وہ چیف ایگزیکٹو کہاں سے آئے ہیں، وسیم کیا نام ہے اس کا؟ محمد وسیم. ہاں کہاں سے آئے ہیں اور کون ہے کیا نہیں. کیا ستیہ ناش کر دیا آپ نے کرکٹ کا. اور وہ میاں والی کا یہ نیازی جو مصباح الحق ہے، اس نے ایک چیز اپنی چیف سلیکٹر وہ چھوڑی. اب وہ وہاں جو ٹیم سلیکٹ کی تھی اس میں خود ہی سلیکٹ کرتا پھرتا تھا، کپتان سے نہیں پوچھتا تھا. اب انہوں نے شاید کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ بھئی کپتان کو اختیار دو، ایک اچھا کمبینیشن تو بنے نا. ٹیم وہ سلیکٹ کرے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ میں خیر بحث نہیں کرتا. بحث یہ کرتا ہوں جو ٹیم انہوں نے بھیجی ہے اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے، اور کن کن لوگوں کو آپ آگے لائے، کن کن کو پیچھے کیا کیا. ہر سال یہ بحث ہوتی ہے. ہمارے کمنٹیٹر کرتے ہیں، کبھی ہم ہنستے بھی ہیں. وہ کرکٹ پہ اس طرح تبصرے کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ سیاست پہ کرتے ہیں. ایسے ہی تو پھر کیا اس کو بھی کرکٹ کو بھی سیاست کی نظر کر دیا؟ نہیں، سیاست کی نظر تو کیا کرنا جی کہ نا یہ صحیح بندے لگائے آپ نے نجم سیٹھی کو ہٹانا تھا. نجم سیٹھی کے کرکٹ کا آدمی تو نہیں تھا، لیکن اس نے یہ پی ایس ایل بنا کے ایک کام کیا تھا، اس کو بھی چلا رہے تھے. آپ استان وانی کو لے آئے، یہ بھی باہر کا ہی آدمی نا، پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے. اب وسیم کو لے آئے، وہی باہر کا آدمی، پاکستان میں ہوتا ہی نہیں. اب وسپا، وقار یونس، اب وقار یونس نے 5 چانسز شاید لے چکا ہے وہ کوچ کے. اب یونس کو پہلی بار لائیں آپ، یوسف کو آپ نے یہاں ایڈجسٹ کیا. لیکن کوئی سٹریم لائن تو کریں کہ وہ کام کریں. لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی ہوئی، سب کو آپ نے بے دخل کر دیا ہے، ڈپارٹمنٹ بند کر دیے. مجھے نہیں پتا کیا ہے، مجھے یہ اتنا پتا ہے کرکٹ نہیں چل رہی، بلکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے بند کرو کرکٹ کو کچھ سال کے لیے. ہمیں قوم کے ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، خواہ خواہ دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، پھر کرتے جلتے ہیں. جو چھوٹی سی مسرت ملنی ہوتی وہ بھی نہیں ملتی. ہم جو ہے اسپورٹس مین قوم ہے، ہم دشمن کے کھیل کی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن کوئی یار کچھ تو کھیلو نا، کھیل کے دکھاؤ. آپ کا ایک بابر اعظم باہر ہوا ہے، آپ کا بدہ کو نہیں تھا. بالکل. آپ کے بالر تھے، وہ وقار یونس کہتا ہے جی کہ میں پریکٹس چونکہ نہیں تھی، میں کیسے ان کو بتاؤں کہ آپ نے بال تو انہوں نے دینا ہے، میں نے تو بتانا ہے کہ آپ یہ کرو. وہ کہتے 7 ماہ گھر سے دور رہا ہوں. ہاں وہ مگر اس کے بغیر بھی پھر بھی یہ ٹھیک ہے، آپ نہ گھر سے دور رہیں، گھر میں جائیں. اچھا سجاد بھائی صاحب، پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ینگ بھی لڑکے ہیں ہمارے، جیسے عامر ہے، محمد عامر ہے، محمد سمیع، وہ بڑے نالا نظر آ رہے ہیں پی سی بی سے، وہ کمیٹی سے بڑے نالا نظر آتے ہیں. محمد عامر تو خیر نالا اعظم تھا. وہ تو اس نے بڑی پاکستان کی ہیٹی کرائی اور پاکستان نے اس کو بہت لاڈ پیار دیا. وہ 3 کھلاڑیوں میں، حالانکہ آصف بہت اس سے اچھا اس وقت بالر تھا جب وہ. اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے جو سابق چیئرمین پی سی بی رہے خالد محمود صاحب نے. خالد محمود صاحب ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم خالد محمود صاحب، کیسے ہیں آپ؟ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آج آپ کا دوسری بار ملاقات ہو رہی ہے، لیکن کرکٹ پہ بات ہو رہی ہے. اس ٹیم کا کیا حال ہے جی؟ لوگ بڑے مایوس ہیں. کرکٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، کسی نے کہا مصباح کو ہٹانا ہے، کسی نے کچھ کہا. یہ جو آئے ہوئے ہیں بندے، ان کے بارے میں کہا بھلے آدمی، لیکن کرکٹ چل نہیں رہی ان سے. جی بالکل نہیں چل رہی، اور آپ کی مایوسی جو ہے وہ قوم پوری کی مایوسی ہے. تمام لوگ پریشان ہیں. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ ہمارا ایک پیشن ہے، بہت ہم پسند کرتے ہیں قوم کے طور پر، اور ہم عادی بھی ہو چکے ہیں ماضی میں بڑی اچھی خبروں کے. لیکن بدقسمتی اب نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جس کو ہم ہمیشہ ہی ہمیں برتری رہی ہے. ٹیسٹ میچوں میں بھی، سیریز بھی ہم جیتتے رہے ہیں، سوائے کہ پچھلے کچھ عرصے سے اب وہ ہم پہ حاوی ہو چکے ہیں. تو یہ بالکل قابل قبول بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں کرکٹ اس سے بہت بہتر چلائی جا سکتی ہے، لیکن موجودہ جو سیٹ اپ اس وقت ہے ان کو پتہ نہیں کیا ان کی مجبوریاں ہیں، کہ مطلب ایک بندے کو جو کسی کام کا اہل نہیں، اس پہ اگر آپ لگا دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا. اب دیکھیے مصباح الحق جو تھے وہ ایک اچھے کپتان تھے، کامیاب کپتان تھے، لیکن ان سے ٹیم نہیں سنبھالی جا رہی پچھلے کچھ عرصے سے. اور بجائے اس کے کہ ان کو ہٹایا جاتا، ان کی بجائے کسی بہتر آدمی کو، کسی اہل آدمی کو لایا جاتا، وہ بار بار انہی کے ساتھ سارا چانس لے رہے ہیں. اور مزید خرابی یہ ہے کہ ان میں اور کئی ان کو دے دی گئی ہیں، کئی تھی ذمہ داریاں. ان کو چیف سلیکٹر بھی بنا دیا گیا، پھر ہیڈ کوچ بھی وہ بن گئے. یہ تو ویسے ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جو سلیکٹر ہے وہی ہیڈ کوچ ہوگا،
مثلاً اگر سلیکشن کے وقت اس نے کوئی خرابی کر دی ہے، غلطی کر دی ہے، تو ہیڈ کوچ کے طور پہ وہ اسی کو نبھائے گا، اسی کھلاڑی کی سرپرستی کرے گا. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ اصولی طور پہ غلط بات ہے. جب یہ ہوا تھا اس وقت سارے ملک میں جتنے بھی کرکٹ کو سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا، شور مچایا تھا، لیکن کرکٹ بورڈ کی ہٹ درمی ہے کہ انہوں نے انہی کو رکھا. اب ابتدا بالنگ کوچ ہے ہمارے وقار یونس، بہت ہی اچھے کھلاڑی تھے، اچھے بالر تھے، لیکن کوچنگ نام کی کوئی چیز ان میں ہے نہیں ہے. یہ چوتھی یا پانچویں دفعہ ہے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، اور ہر دفعہ اس کا نتیجہ صفر ہی آتا ہے. تو آپ اگر غلطی ب غلطی کرتی جائیں، خرابی کرتے جائیں، تو پھر ظاہر ہے وہی ہوگا جو کہ ہو رہا ہے. جیسے وہ شعیب بن عزیز کا مصرع مجھے یاد ہوتا ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، تو یہ کاموں میں ہو رہا ہے. اب ہم اس کی کیا وضاحت کریں. لیکن مزید خرابی کی بات یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا اپنی خرابیوں کی اصلاح کرنے کا، بلکہ وہاں سے ایسے ہی بیانات آ رہے ہیں کہ نہیں اور موقع دیا جائے اور ٹیم سمجھ جائے گی. اور ہم ابھی اس جنوبی افریقہ کی ٹیم آ رہی ہے، اس کے نتائج دیکھیں. وہی بڑی سیدھی بات ہے کہ ہم جب اپنی ہوم وکٹوں پہ، اپنے ملک کی وکٹوں پہ کھیلیں گے تو یہ وہ وکٹیں ہیں جن میں نہ باؤنس ہوتی ہے نہ پیس ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو ہم بڑے شیر ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس سیریز کا نتیجہ اول تو ہمارے حق میں نکلے گا، یا حق میں نہ نکلا تو برابری کی سطح پہ رہے گا. تو پھر ہم کہنا شروع ہو جائیں گے نہیں جی وہ تو نیوزی لینڈ ایک دفعہ خرابی ہو گئی تھی. بنیادی طور پہ خرابی یہ ہے کہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں سوائے اپنے ملک میں کچھ کھیل لینے کے بعد جب جاتے ہیں ایسی وکٹوں پہ کھیلتے ہیں جہاں پہ باؤنس ہوتی ہے، جہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کوئی نہیں کی جاتی. وجہ اس کے یہ ہے کہ جو اس وقت موجود ہیں لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں کہ خرابی کیا ہے. تو بس یہی چلے گا سلسلہ. بہت شکریہ آپ کا جی. میں کسی دن تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کروں گا کرکٹ کے معاملات پر. اس وقت صرف اتنی سی رائے آپ سے لینی تھی. بہت شکریہ آپ کا. بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان جو کرکٹ کو سمجھتا ہے یا جو معاملات کو سمجھتا ہے چلاتے کیسے ہیں وہ کھل کر یہی بات بات یہی ہے جی کہ اللہ کرکٹ کی طرح ملک کو بھی صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد